تحلیل کے وہ تہمت لگانے کی اجازت نہیں دیتا، غیبت کی اجازت نہیں دیتا، تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دینا کسے باشد. سوال زائد ایک فرد کا نہیں ہے، اور خاص طور پر جب پھر ایک فرد جو ہے وہ دو ٹوک انداز میں جب وہ بندہ موجود ہو، اس سے وضاحت جو ہے وہ طلب کی جا سکتی ہے. اگر کوئی شک شبہ ہے تو اس کے ساتھ براہ راست بات کی چیت کی جا سکتی ہے. تو اس سے زیادہ بڑی بددیانتی اور کوئی نہیں ہوگی، اور دین سے ناواقفیت اور دین کو کاروبار بنانے کے مترادف ہوگا کہ آپ اپنی کوئی پس پردہ جو آپ کے کوئی خفیہ عزائم ہوں، یا کوئی آپ کی خواہشات ہوں، یا آپ کی کوئی عداوت ہو، یا آپ کا کوئی کینہ ہو، یا آپ کو کوئی اختلاف ہے تو اس اختلاف کو آپ کفر کی سطح پر لے جا کر کسی کے ساتھ، تو اس سے بڑی بددیانتی جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو ایک اصول جب سامنے آ جائے، یعنی کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرے، اور بنیادی عقائد ہیں جو ان میں سے کسی کا جب تک انکار نہیں کرتا تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے والا یا لگانے والے خود کافر ہو جائیں گے. کیونکہ معمولی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس لیے جو لوگ اس دھندے میں پڑ جاتے ہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے پس پردہ یا کسی اختلاف رائے کی بنا پر، تو وہ دین کی کوئی خدمت نہیں کر رہا ہے اس معاشرے سوسائٹی کے اندر، بجائے اس کے کہ آپ فتنہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کھڑا کر دیں، تو وہ اس سے گریز کیا جانا چاہیے. پاکستان کی ایک ممتاز علمی دستگاہ جامعہ نعیمیہ کے علماء نے زید حامد سے ایک ملاقات میں ان کی فکر اور فلسفے کے حوالے سے مختلف سوالات اٹھائے، اور بعد ازاں ان کی تکمیل پاکستان، فکر اقبال اور خدمت اسلام کی کوششوں کو سراہا. ان کے مذہبی عقائد اور نظریات کے حوالے سے جامعہ نعیمیہ کے عالم دین مفتی گلزار احمد نعیمی نے اپنا موقف یوں بیان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. ان کی سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی مسلمان ان کے ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہونے کی حیثیت میں کوئی شک نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو اپنے ظاہری اعتقادات کو لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہے اور جس انداز سے وہ اپنے بیانات اور گفتگو کرتا ہے، اس کے مطابق اگر کوئی ایسی چیز جو قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ جل شانہ کی وحدانیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دیگر جو ایمانیات ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی مخالفت نہیں ہے بلکہ وہ حمایت ہے اور اس پر عقیدہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ پکا اور سچا مسلمان ہے. اس حوالے سے اگر کوئی اس قسم کے عقیدہ رکھنے والے شخص کو کافر یا غیر مسلم یا کسی انداز سے جو ہے وہ مسلمانوں کی صف سے خارج کرنا چاہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کا دین انہیں کوئی یہ اتھارٹی نہیں دیتا کسی کو بھی کہ وہ کسی بھی مسلمان کو جو یہ عقائد رکھتا ہو اس کو غیر مسلم کہے. باقی ہمارے سامنے سید زید زمان حامد صاحب کا یہ بیان اور یہ پریس ریلیز اور ان کے ساتھ جو میری ذاتی گفتگو ہوئی ہے، مجھے یہ شرح صدر ہوا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہم ظاہراً جو معاملات اور سٹیٹمنٹس ہمارے پاس آئی ہیں، ہم نے ان کے مطابق دیکھا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ ایک مسلمان ہیں اور ان کے اسلام میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اللہ جل شانہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اور اہل ایمان کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے. عالم دین مفتی ضیاء الحبیب صابری نے زید حامد کے مذہبی عقائد کو ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر قرار دیتے ہوئے فکر اقبال اور تکمیل پاکستان کے حوالے سے ان کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا. تکمیل حصول پاکستان کے لیے جو ہمارا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ، اور اب 62 سال گزرنے کے بعد کسی کو خیال نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام محمد رسول اللہ کا ایک ایسا دیوانہ پروانہ پیدا کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ مقصد پاکستان کی نشاندہی کرے. اور مقصد پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ 23 مارچ کو مینار پاکستان پہ اس کا اعلان کیا جائے گا کہ مقصد پاکستان کیا، لا الہ الا اللہ کے بعد مقصد پاکستان کیا، محمد رسول اللہ. تو یہ تحریک بہت عظیم الشان تحریک ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ صرف اور صرف مقصد پاکستان کے حصول کی خاطر
जद्दोजहद कर रही है और पूरी मिल्लत इस्लामिया को चाहिए, अहले पाकिस्तान को, कि वो भरपूर तरीके से इस तहरीक का साथ दें और ज़ैद हामिद साहब के हाथ मजबूत करें। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा मुफ्ती अहमद अली कसूरी, मुफ्ती राग़िब नईमी और मुफ्ती ज़ियाउल हबीब साबरी ने मुश्तरका तौर पर ज़ैद हामिद के मिशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया। ज़ैद हामिद ये कहते हैं कि उनके खिलाफ ये मुहिम सिर्फ इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि वो एक खालिस इस्लामी माशी और फलाही निज़ाम का क़याम चाहते हैं और इन्हें CIA, रॉ और हनूद यहूद के खिलाफ बोलने पर निशाना बनाया जा रहा है। इन तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए ये बात वाज़ेह हो जाती है कि उलमा इस्लाम की नज़र में ज़ैद हामिद एक सच्चे मुसलमान हैं और आशिक़ रसूल, और उनके ईमान के बारे में शक का इजहार किसी मोमिन के एक इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि पूरे मुल्क में हजारों प्रोग्राम हो रहे हैं, नाच गाने की महफिलें हो रही हैं, हर किस्म का बेहुदा प्रोग्राम हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द कंट्री एंड दे डोंट मोबिलाइज। दे ओनली मोबिलाइज कि जब पाकिस्तान और इस्लाम के दिफा में खिलाफत राशिदा के निज़ाम को कायम करने के लिए कोई मूवमेंट कोई तहरीक चलाई जाती है। हमारा तो स्टैंडर्ड बेंचमार्क फ्लैग यही है कि हम खिलाफत राशिदा का निज़ाम कायम करना चाहते हैं और आज तक किसी को हमने अपनी तरफ नहीं बुलाया। हम लोगों से ये कहते हैं हम तुमको अल्लाह के रसूल की तरफ बुलाते हैं, कुरान सुन्नत की तरफ बुलाते हैं। आई कैन मेक मिस्टेक्स, आई कैन हैव सो मेनी फॉल्ट्स, मैं तो रोल मॉडल हुई नहीं, रोल मॉडल अल्लाह रसूल है और जो वो हुक्म करते हैं, जो वो कहते हैं